فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ فحش رقص پر تلنگانہ کے سکندرآباد کے ایک بار اینڈ ریسٹورنٹ کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ ٹاسک فورس پولیس نے ایک اطلاع کی بنیاد پر اس بار پر چھاپہ مارا۔ پولیس نے 30 لڑکیوں کے ساتھ 70 گاہکوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ مالک گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے بار میں لڑکیوں کے ساتھ رقص کرتا تھا۔ پولیس نے مالک کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے بار کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ اردو ڈیولپمنٹ اکیڈمی مغل پورہ بی بی بازار کے زیر اہتمام سمر کے موقع پر اردو کی ترقی کے لیے انگلش میڈیم اسکول و کالج میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو اردو بول چال، اردو لکھنا پڑھنا، یسرن القرآن کا آغاز کیا جا رہا۔ 1 ماہی فری کورس میں داخلے جاری ہیں۔ تعلیم و عمر کی قید نہیں، دکانات میں محنت مزدوری کرنے والے بچوں کو بھی تربیت دی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 8099803646 پر رابطہ پیدا کریں۔ حیدرآباد میں ووٹر سلپس کی تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رونالڈ روز نے حیدرآباد کے ایس آر نگر میں ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج کی رہائش گاہ پر پولنگ کی تاریخ کی نشاندہی کرنے والے اسٹیکر کے ساتھ ووٹر کی معلوماتی پرچی لگائی۔ اس موقع پر سی ای او نے کہا کہ ریاست میں لوک سبھا انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشن میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی۔ انہوں نے رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 13 مئی کو ہونے والی پولنگ میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ خیرآباد زونل کمشنر بی ہیمنت سہدیو، بیگم پیٹ کے ڈپٹی کمشنر سامیہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ رونالڈ روز نے بنجارہ ہلز میں ریاستی ڈی جی پی روی گپتا کی رہائش گاہ پر انہیں ووٹر کی معلومات کی پرچی اور اسٹیکرز حوالے کیے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو ہونے والی پولنگ میں آزادانہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن بھارت راشٹر سمیتی نے اپنا یوم تاسیس منایا۔ پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں پارٹی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی عوام کے لیے ثابت قدمی اور محنت کے ساتھ کام جاری رکھے گی۔ تاریخ پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پارٹی کے بانی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ رکاوٹوں اور دھکوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مقصد کے لیے اپنی ثابت قدمی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کا نام بدل کر بھارت راشٹر سمیتی رکھ دیا گیا اور اسے ایک قومی پارٹی میں تبدیل کرنے کے بہتر ارادے کے ساتھ ریاست میں آزمائی گئی ترقی کی کامیاب حکمت عملی کو ملک کے باقی حصوں تک پہنچانے کی کامیاب مساعی کی جا رہی۔ اس قدم کو مہاراشٹر، کرناٹک اور اوڈیشہ جیسی ریاستوں میں زبردست رد عمل ملا تھا۔ اسمبلی انتخابات میں ملا دھکا پارٹی کی مطلوبہ رسائی کو کسی طرح سے نہیں روک سکے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے تحت یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے بھوانی نگر، مولا کا چلہ، رحمت نگر اور امن نگر میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلاتے ہوئے پیدل دورہ کیا۔ اس دوران گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ حیدرآباد کے پیارے عوام نے پھر ایک بار نفرت پھیلانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا اور محبت بانٹنے والے مجلس کو کامیاب کرنے کا تیقن دیا۔ بعد ازاں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مقامی عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے حیدرآباد کی ترقی کے لیے مجلس کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ پوری فیملی کے ساتھ دعا فرمائیے بھائی، سب کو ووٹ ڈلائیے، خیال رکھیے، بس کی بات ہے۔ آپ ووٹ ڈال دو، سب بڑھ جاتا ہے، بس ڈال لو انشاءاللہ، آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔
شہر حیدرآباد کے قریب ضلع رنگاریڈی میں شاد نگر کے نندیگاما انڈسٹریل ایریا میں الوین فارما کمپنی میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ سے بچنے کی کوشش کے دوران ایک ورکر کھڑکی سے چھلانگ لگا دی جس کے سبب وہ زخمی ہو گیا۔ اس ورکر کے سوا تقریباً 200 ورکرز کرشماتی طور پر بچ گئے۔ کمپنی کے ورکرز نے پولیس کو بتایا کہ دواساز یونٹ سے متصل نئے تعمیر شدہ شیڈ میں ویلڈنگ کا کام جاری تھا۔ اس دوران آگ بھڑک اٹھی، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے ہی آگ لگنے کی حقیقی وجہ معلوم ہو سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق فارما کمپنی کے قریب رہائشی علاقے کے ساکنان نے کمپنی سے آگ کے شعلوں کے ساتھ سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھا اور فوری طور پر فائر بریگیڈ اور پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ مہم آتش زدگی کی وجہ سے عوام میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاعات کے مطابق 3 فائر انجن جائے وقوع پر پہنچ گئے اور آتش فرو عملے کو آگ بجھانے میں سرگرم دیکھا گیا۔ آتش فرو عملے نے پہلے بچاؤ آپریشن انجام دیا اور 50 سے زائد ورکرز کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ باقی ورکرز کھڑکی کے ذریعے سیڑھی اور کرسی کی مدد سے بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں ضبط شدہ گانجے کو تلف کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نلگنڈا چندنا دیپتی نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے ضلع کو منشیات سے پاک بنانے کے مقصد سے کام کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ منشیات کے خاتمے کے مقصد سے پولیس ضلع بھر میں گانجے کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی، جس کے تحت ضلع بھر کے تمام پولیس اسٹیشنوں میں اس سلسلے میں 39 مقدمات درج کیے گئے اور 2043 کلو گانجا ضبط کیا گیا۔ ایس پی نے انکشاف کیا کہ گانجے کی قیمت 5,10,75,000 روپے ہے۔ عدالت کی ہدایت کے مطابق نارکٹ پلی منڈل گملا باوی پولیس فائرنگ رینج میں ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی کی نگرانی میں گانجے کو آگ لگا کر تلف کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی ایک بار پھر ہیلی کاپٹر سے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی۔ یہ حادثہ درگاپور میں پیش آیا۔ آسنسول میں لوک سبھا انتخابات کے لیے ممتا بنرجی کی 2 انتخابی جلسے سے خطاب کرنے والی تھیں۔ ممتا بنرجی درگاپور سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہنچ رہی تھی، لیکن وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہوئے اچانک گر گئی۔ یہ پورا واقعہ ویڈیو فوٹیج میں قید ہو گیا۔ اس فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ممتا گاڑی سے اتر کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہی، وہ سیڑھیاں چڑھ رہی، وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتی ہیں، لیکن جب وہ سیٹ کے سامنے پہنچتی ہیں تو انہیں ٹھوکر لگتا ہے اور ممتا بنرجی سیٹ کے سامنے گر جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ 1.5 ماہ قبل زخمی ہو گئی تھی، گھر میوا گر گئی تھی اور 14 مارچ کو پیش آئے اس واقعے کے بعد ممتا بنرجی کو اسپتال پہنچایا گیا تھا اور ان کے پیشانی پر پٹی باندھی گئی تھی۔ 44 دن کے بعد ممتا بنرجی دوبارہ زخمی ہو گئی۔ ملک میں الیکشن قریب آتے ہی سیاسی پارٹیوں کو غریبوں اور محنت کش طبقات کی یاد آتی ہے۔ اقتدار اور حکومت کے دوران محنت کش طبقات اور غریبوں کے مسائل نظر انداز کیے جاتے ہیں، لیکن انتخابی تقاریر کا زیادہ تر حصہ غریبوں اور مزدوروں سے ہمدردی میں صرف ہوتا ہے۔ مودی زیر قیادت بی جے پی نے مرکز میں گزشتہ 10 برسوں کے اقتدار میں غریبوں اور محنت کش طبقات کے لیے صرف زبانی وعدوں اور ہم جملہ بازی سے کام لیا ہے۔ جاریہ لوک سبھا چناؤ میں مودی نے گارنٹی کے نام پر محنت کش طبقات سے کئی وعدے کیے، لیکن غریب اس مرتبہ کانگریس سے امیدیں وابستہ کر چکے ہیں۔ کانگریس نے تمام طبقات کی بھلائی پر مبنی جامع انتخابی منشور جاری کیا ہے جو رائے دہندوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا۔ پارٹی نے شرمک نیائے کے عنوان سے مزدوروں اور محنت کش طبقے سے 5 اہم وعدے کیے جو ان کی آمدنی سے صحت کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ کانگریس نے ہر شخص کو بہتر صحت کے نعرے کے تحت مزدوروں کے لیے بہتر طبی خدمات کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ محنت کش طبقات کو 25 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ غریبوں کے لیے جہانی راجیو گاندھی نے مفت علاج کی اسکیم متعارف کی تھی، جنہیں کئی ریاستوں نے اختیار کیا۔ متحدہ آندھرا پردیش میں وائی ایس آر حکومت نے راجیو آروگیہ شری اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے تک علاج کی سہولت فراہم کی تھی۔ کانگریس نے ملک بھر میں علاج کی سہولت کا وعدہ کر کے محنت کش طبقات کا دل جیت لیا ہے۔
तमिलनाडु के खुश्क साली से मुतासरा वेल्लूर, रानीपेट, त्रिपतूर और तिरुवन्नामलाई अजला में ज़्यादातर आबी ज़खायर में सिर्फ 55% पानी बचा है। इसलिए किसानों को मशवरा दिया गया कि वो ऐसी फसलों का रुख करें जिनमें कम पानी की ज़रूरत होती है। तमिलनाडु के आबी वसाइल के महकमे के ज़राए ने बताया, खित्ते के बड़े आबी ज़खायर में बचा हुआ पानी का 55% ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा है कि आने वाले दिनों में इन अजला में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। इस वक्त इन अजला में दर्जे हरारत 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है। शदीद गर्मी की वजह से पुलार नदी खुश्क हो गई है। ये दरिया इस खित्ते में पानी के अहम ज़राए में से एक है। तमिलनाडु के महकमे ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो मकई, रागी, मूंगफली, गंदम, दालें जैसे मूंग और उड़द जैसी फसलें उगाएं। इन फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है। ये फसलें किसानों को ज़्यादा मुनाफा भी देंगी। तमिलनाडु में किसान रिवायती तौर पर गन्ने, धान और केले की काश्त करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भारतीय चोंबू पार्टी करार दिया और इस पर अवामी फंड्स को लूटने और शहरियों को खोखले वादों के साथ छोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। एक रैली के दौरान बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अवाम का भरपूर पैसा लूटा और बदले में एक खाली बर्तन दिया गया। ये मोदी की भारतीय चोंबू पार्टी है। वाजरे के रिवायती गोल पानी के बर्तन को कन्नड़ में चोंबू कहा जाता है। इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने विजयपुरा और बेलारी में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया था, जहां उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाने वाले अपने हालिया बयान पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरें सुनी हैं, वो खौफजदा हैं और वो स्टेज पर आंसू बहा सकते हैं। आज़मीन उम्रा के लिए मुमलिकत ने वीज़ा इजरा में आसानियां पैदा की हैं। अब ट्रांजिट मुसाफिर भी उम्रा अदा कर सकते हैं। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि किसी भी वीज़े पर मुमलिकत आने वाले उम्रा अदा कर सकते हैं। नुस्ख ऐप इंस्टॉल करके ट्रांजिट वीज़े वाले भी उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से अकाउंट पर उम्रा ज़ायरीन के हवाले से मज़ीद कहा है कि बैरून मुल्क से विजिट, वर्क, सयाहत, ट्रांजिट वीज़े पर आने वाले बासानी उम्रा अदा कर सकते हैं। मज़कूरा वीज़ों पर आने वालों को चाहिए कि वो उम्रा परमिट हासिल करने के लिए नुस्ख ऐप पर अकाउंट बनाकर इसमें खुद को रजिस्टर करें ताकि उम्रा परमिट हासिल किया जा सके। वज़ारत हज व उम्रा का मजीद कहना था कि उम्रा परमिट पर दर्ज शुदा वक्त और तारीख पर सख्ती से अमल किया जाए। मुकर्ररा वक्त पर मस्जिदुल हराम में पहुंचे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।